آیت نمبر 101 101 وَإِذَا اور جب ضربتم تم سفر کرو تم چلو فی الارض زمین میں. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ ضربہ کے بعد فی الارض کا لفظ آ جائے تو ضربہ کا معنی مارنا نہیں پھر ہوتا، پھر کیا معنی ہوتا ہے؟ سفر کرنا. اور جب تم زمین میں سفر کرو زمین میں چلو فلیسا تو نہیں ہے علیکم تم پہ جناح کسی قسم کا گناہ. کس چیز میں؟ ان تقصروا، اصل میں کیا فی ان تقصروا منصوب بنزع خافض، تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اس بات میں کہ ان تقصروا من الصلاۃ کہ تم نماز کو قصر کر لو. یہ ہے آسان ترجمہ. ویسے لفظی ترجمہ کیا بنے گا کہ نماز میں کچھ کمی کر لو، نماز میں کچھ کمی کر لو. اور نماز میں کمی اس سے کیا مراد ہے؟ نماز میں جو کمی ہوتی ہے نا اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک ہے کہ رکعتوں کی تعداد میں کمی اور ایک ہے نماز کی کیفیت میں کمی. یعنی کہ نارمل صورتحال میں آپ جو نماز پڑھتے ہیں اس سے ہلکی نماز پڑھنا. مثال کے طور پہ اگر جنگ ہو رہی ہے، آپ مسافر ہیں اور جنگ ہو رہی ہے، تو پھر آپ ہو سکتا ہے سجدے کے لیے نیچے نہ جھکیں، رکوع کے لیے نیچے نہ جھکیں، سجدہ بھی کھڑے کھڑے، رکوع بھی کھڑے کھڑے، یا بیٹھے ہوئے ہیں تو بیٹھے بیٹھے آپ کو کھڑے ہونے کا موقع نہ ملے. تو قصر جو ہے، کمی جو ہے نماز میں وہ دو طرح سے ہوتی ہے. ایک کیا؟ رکعات کم کر کے، اور ایک کیفیت میں کمی وغیرہ. فرمایا جب تم زمین میں سفر کرو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں اس بات میں ان تقصروا من الصلاۃ کہ تم نماز میں قصر کر لو. ان خفتم اگر تمہیں ڈر ہو کس بات کا؟ ان یفتنا کہ فتنے میں ڈال دیں گے کم تمہیں. کون؟ الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. تو اب نماز قصر کرنے کی اجازت مل رہی ہے کتنی شرائط کے ساتھ؟ دو شرطیں. نمبر ایک سفر، نمبر دو دشمن کا کیا ہو؟ خوف ہو. ان خفتم اگر تمہیں ڈر ہو ان یفتنا کہ فتنے میں ڈال دیں گے کم تمہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. ٹھیک ہو گیا. تو اب بتائیے گا کہ کیا خوف نہ ہو تو قصر کرنے کی اجازت ہے یا نہیں؟ جی اگر سفر نہیں ہے، خوف نہیں ہے، پھر آپ قصر نہیں کر سکتے. یہ بات تو آپ دونوں کی ٹھیک ہے. اور اگر سفر بھی ہے، خوف بھی ہے، پھر بھی قصر کر سکتے ہیں، یہ بات بھی بالکل واضح ہے. سوال ہے تیسری حالت کے بارے میں کہ جب سفر ہے خوف نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اجازت دی تھی دو شرطوں کے ساتھ. تو یہاں پہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب عمر فاروق سے سوال کیا کہ اللہ نے تو قرآن میں کہا ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، تو پھر ہم یہ قصر کیوں کرتے ہیں آج کل؟ کیونکہ آج کل کوئی خوف نہیں ہے. عمر فاروق کے زمانے میں کیا خوف تھا مسلمانوں کو؟ امن ہی امن تھا. تو جناب عمر فاروق کہنے لگے کہ جو سوال تم مجھ سے کر رہے ہو یہ سوال تم سے پہلے میں کر چکا ہوں. کس سے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو آپ نے ارشاد فرمایا تھا صدقۃ تصدق اللہ بہا علیکم فاقبلوا صدقتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اجازت دی تھی دو شرائط کے ساتھ قصر کرنے کی. نمبر ایک کیا؟ سفر ہو. نمبر دو کیا ہو؟ خوف. لیکن پھر اللہ نے مہربانی فرما دی اور خوف کے بغیر بھی تمہیں قصر کرنے کی اجازت دے دی. اللہ نے صدقہ کیا تمہارے اوپر، اللہ نے رخصت دی ہے تمہیں، اللہ کی رخصت کو قبول کرو. ان الکافرین بے شک کافر کانو ہیں لکم تمہارے لیے عدوً دشمن مبیناً واضح طور پہ. اور یہاں پہ عدوً استعمال ہوا ہے جمع کے لیے، کیونکہ پیچھے جو بات ہو رہی ہے کافر کی ہو رہی ہے کہ سب کافروں کی ہو رہی ہے؟ سب کافروں کی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بے شک کافر جو ہیں وہ تمہارے لیے واضح طور پہ دشمن ہیں. یعنی کہ ان کی دشمنی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں رخصت دے دی ہے کہ خوف کی حالت ہو، سفر ہو، تو تم کیا کر سکتے ہو؟ قصر کر سکتے ہو. وہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر خوف کے بغیر بھی قصر کرنے کی اجازت دی ہے. اور اس کے دلائل میں سے وہ احادیث ہیں جو کثرت کے ساتھ ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خوف کے بعد بھی نمازیں قصر کرتے رہے.
مثال کے طور پہ جو آپ کے حج کا سفر ہے، مکہ فتح ہوا ہے کس سال؟ 8 ہجری میں، الحمدللہ آپ کو یاد ہو گیا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا ہے، اور 10 ہجری میں آپ حج کے لیے گئے ہیں، کوئی خوف نہیں تھا، لیکن اس سفر میں بھی آپ نمازیں کیا کرتے رہے ہیں؟ قصر کرتے رہے ہیں۔ تو اس سے پتا چلا کہ نمازیں اب قصر کی جائیں گی، بلکہ ہمارے پاس ایسی احادیث ہیں جن کا معنی مفہوم یہ ہے، سیدہ عائشہ کی حدیث آپ لے لیں کہ نماز 2 رکعتیں فرض کی گئی تھی، سفر میں بھی حضر میں بھی۔ نماز جو فرض کی گئی کتنی ہے؟ 2 رکعتیں، سفر میں بھی اور حضر میں بھی۔ حضر سفر کے الٹ ہوتا ہے، جب آپ اپنے شہر میں ہو تو سفر اور حضر میں کتنی نماز فرض کی گئی تھی؟ 2 رکعتیں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں پھر حضر کی نماز میں اضافہ کر دیا گیا اور سفر کی نماز جیسے تھی ویسے ہی رہی۔ تو اس سے کیا پتا چلا کہ سفر کی نماز ہے ہی 2 رکعتیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر میں نماز پوری پڑھنے سے بچیں، گریز کریں۔ جناب عمر فاروق کی بھی حدیث ہے کہ تمہارے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام کہ سفر کی نماز 2 رکعتیں ہیں، بس مغرب کی 3 آپ جانتے ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ سفر میں جب آپ کا حقیقی سفر ہو تو آپ نماز قصر ہی کریں، اگرچہ گنجائش تھوڑی بہت موجود ہے پوری نماز پڑھ لینے کی، لیکن پوری نماز پڑھنے سے بچنا ہی اولا ہے۔ 2 نمازیں جمع کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ آپ نے اپنے وقت پہ پڑھنا افضل ہے، جمع کر لیں تو جائز ہے، رخصت ہے، لیکن نماز قصر کرنے کی باری آئے گی تو معاملہ واجب ہونے کے قریب قریب پہنچ رہا ہے کہ آپ سفر میں نماز قصر ہی کریں، پوری نہ پڑھیں۔ تو یہیں پہ آج کے درس کا اختتام ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حکیم سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور قرآن کے احکام و مسائل بھی جاننے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔